تو جب ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو اس پر واچ بھی رکھتے ہیں. آج ہم نے یہ شہر مدینہ کو جانے والے قافلے کے لیے آشیانہ اور سامیانہ بنایا. سبحان اللہ. وادی بندہ نواز یہاں پر بسائی. ہزاروں لوگ یہاں پر آئے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ اور آئیں گے انشاءاللہ. اب اس کو 1 دن 2 دن مینٹین کرنے کے لیے یہ سارے CCTV سسٹم لگا دیے, والنٹیئرس لگا دیے, گیٹ پر لوگ کھڑے ہیں, باتھ روم پر لوگ کام کرنے کے لیے کھڑے ہیں, ویب ٹیم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, لاؤڈ سپیکر کا پورا انتظام ہے, کولر سسٹم لگے ہوئے ہیں, پردے لگے ہوئے ہیں, سٹیج بنا ہوا ہے, بینرز لگے ہوئے ہیں, دریاں بچھی ہوئی ہیں, وہیکلز ہیں لوگوں کو پک اپ کرنے کے لیے, ڈراپ کرنے کے لیے, یہاں لا کے چھوڑنے کے لیے. 2 دن کے لیے ہم نے بنایا تو سسٹم پورا. اس میں ایک چیز بھی اگر ڈھیلی ہو گئی نا, پورے اجتماع پہ اس کا اثر پڑے گا. یس اور نو؟ اسی طریقے سے اللہ نے زندگی دی, ہمیں حیات دی, روزی دی, زمین بچھائی, آسمان سجایا, سورج بنایا, چاند کی ٹھنڈک دی, ستاروں سے روشنی دی اور ڈائریکشن دیا, ہواؤں سے زندگی دی, پانی سے زندگی دی, غذا عطا فرمائی, ماں باپ عطا فرمائے, بچے عطا فرمائے, اولادیں عطا فرمائیں, بیوی عطا فرمائی, رشتہ دار عطا فرمائے, اولو الارحام عطا فرمائے, روزی عطا فرمائی, جاب عطا فرمائی, بادشاہت عطا فرمائی, بزنس عطا فرمایا, تجارت عطا فرمائی, نعمتیں عطا فرمائیں, برکتیں عطا فرمائیں, رحمتیں عطا فرمائیں. کیا اس کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا اور اس پر کوئی واچ کرنے والا نہیں ہوگا؟ اس پہ واچ کرنے والے بھی اللہ نے عطا فرمائے. تو جیسے کہیں بھی آپ کسی انون پریمائسس میں جاتے ہیں تو فوراً آپ کو دیکھتے ہی خوف ہوتا ہے, بیویئر یو آر انڈر CCTV سرویلنس لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ CCTV کی آنکھ سے دیکھے جا رہے ہیں. تو آپ بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہاں گڑبڑ نہیں کرنا, یہاں سب ریکارڈ ہو جائے گا. یس اور نو؟ وہ کیمرہ بے جان ہے, اس کی کوئی جان نہیں ہے, اس کو کوئی خراب بھی کر سکتا ہے, اس کو کوئی ٹیمپر بھی کر سکتا ہے. کبھی کبھی کالجز کے اندر اس کالج کے اسٹوڈنٹس کلاس کے کیمرے کو اوپر گھما کے رکھ دیتے ہیں الٹا, کہ اس کا ویو ہی ٹوٹ گیا, پورا اس کا ویو پورا جو بریک ہو جاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کیمرہ تو لگا ہوا ہے مگر وہ دیوار کو کی طرف کر دیتے ہیں کہ ہم کو کوئی نہ دیکھے. یہ آپ کر سکتے ہیں مشینوں کے ساتھ, لیکن اللہ نے جو ہم پر گواہ رکھے ہیں اس کو ہم ٹیمپر نہیں کر سکتے. اور اللہ نے ایک نہیں ہم پر 7 گواہ رکھے ہیں. کتنے گواہ رکھے ہیں؟ جہاں کہیں ہم جاتے ہیں یہ 7 چیزیں ہماری سرویلنس کرتی ہیں, ہماری نگرانی کرتے ہیں. ہاؤ اسکیری, کتنا خوفناک ہے یہ تصور. یہ تصور نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. دس از اے فیکٹ کہ اللہ ہر جگہ ہماری نگرانی فرماتا ہے, ہم پر نگاہ رحمت فرماتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر ہم سے کوئی برا کام ہو اور اس کی نگاہ غضب میں اگر ہم آ جائیں, اس نگاہ کا کیا عالم ہوگا, اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, یہ 7 جو الگ الگ سرویلنس کرنے والے, ہم پر گواہ بننے والی وہ چیزیں کون کون سی ہیں, آج میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اللہ کے خوف سے یہاں سے لرز کر جائیں. اور جو دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے اللہ اسے جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا, کیونکہ 2 خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. دنیا کا خوف جہاں ہوگا وہاں اللہ کا خوف کیسے ہوگا, اور جہاں اللہ کا خوف ہوگا وہاں کسی کا خوف نہیں ہوگا, کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. اللہ ہمیں اس سے ڈرنے والا دل عطا فرمائے اور اس کے خوف سے رونے والی آنکھ عطا فرمائے. آپ دیکھیے نمبر 1 ہم پر جو گواہ ہے وہ ہے مکان. مکان کے معنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مکان یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ گھر نہیں, مکان کے معنی ہوتے ہیں جگہ, پلیس, جس جگہ ہم بیٹھے ہیں, جس جگہ, جو زمین جس پر ہم کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں, یہ گواہی دینے والی ہے ہمارے لیے. اب اس کی دلیل میں آپ کو بتاؤں قرآن کریم سے. میں ایک سورت پڑھتا ہوں قرآن پاک کی تاکہ ہم کو قرآن پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو جائے, کیونکہ ہم نعت شریف پڑھنے کے بڑے شوقین ہیں, لیکن ہمارا اگلا اسٹیپ یہ ہے, یا اگلی ہماری خواہش یہ ہے, یا ہماری اچھا یہ ہے, یا ہمارا ایم یہ ہے, آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمارے بچے جس طریقے سے پیار سے محبت سے نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں اتنی ہی زیادہ بلکہ اس سے زیادہ محبت کے ساتھ ہم سب قرآن کریم کے قاری بن جائیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وأزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. یہ سورہ زلزال یا جس کو سورہ زلزلہ بھی کہتے ہیں، کون سے سنیے گا؟ دھیان ہے سب کا؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ جب خوف کی بات ہوگی تو نیند کہاں سے آئے گی؟ وہاں تو نیند اڑ جانی چاہیے کہ اتنی چیزیں ہم پر گواہ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں دروازہ بند کر دیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن زمین گواہ ہے ہم پر، زمین گواہ ہے. اللہ فرماتا ہے جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی. قیامت جب قریب ہوگی نا اپنے خزانے اگل دے گی، تھر تھرائے گی، اور انسان دیکھ کر کہے گا اس کو کیا ہوا، واٹ ہیپن ٹو دس ارتھ، وائی از اٹ بیہیونگ لائک دس، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ پھر فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی. یہ آیت میں نے کوٹ کی آپ کے سامنے. زمین بتائے گی، خبر دے گی کہ اس پر کس نے کہاں کھڑے ہو کر، کہاں بیٹھ کر، کہاں لیٹ کر، کہاں کیا کیا. زمین ریکارڈ کر رہی ہے. انسان ریکارڈ کرے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن جب زمین ریکارڈ کرے ہر جگہ پر تو کیا ہمیں اس کا احساس نہیں رکھنا چاہیے؟ جواب دیجئے، رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ جو نیکی کی گئی یا جو بدی اس پر کی گئی وہ سب بیان کرے گی. ہر عورت نے جو کچھ اس پر کیا اس کی گواہی دے گی، اور یہ کہے گی ڈیٹ وائز، ڈے وائز، فلاں دن فلاں رات اس بندے نے مولا زمین کے اس ٹکڑے پر یہ کیا. زمین گواہی دے گی. کہیے اللہ اکبر، گھبرا کے زور سے بولیے اللہ اکبر. کم سے کم اپنا ایکسپریشن تو بتائیے تاکہ اللہ ہمیں بخش دے. یہ احساس تو ظاہر کیجئے کہ ہم جہاں جو کچھ کر رہے ہیں زمین اس کو ریکارڈ کر رہی ہے. یہ پہلا گواہ ہمارے اوپر زمین دیکھ رہی ہے، زمین گواہی دے رہی ہے. کیا حال ہوگا ہمارا؟ سی سی ٹی وی سے ہم ڈر جاتے ہیں، ریکارڈنگ سے ہم ڈر جاتے ہیں. کوئی موبائل سامنے ایسا کرے کہتے ہیں ہماری بات ریکارڈ مت کرنا، لیکن زمین کر رہی ہے. انسان کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا. یہ کس کی اپوائنٹ کی ہوئی ہے؟ رب کی. اللہ نے اپوائنٹ کیا، اللہ نے اس کام پر اس کو مامور کیا کہ وہ رب کو یہ خبر دے. حالانکہ رب سب جانتا ہے، یہ تو ہمیں بتانے کے لیے. اللہ سب جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر اللہ نے زمین کو مامور کیا اس کام پر کہ وہ خبریں دے کہ کس جگہ پر انسان نے کہاں کیا نیکی کی اور کیا برائی کی. اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا حساب اپنا کیا دکھائے جائیں. بتایا جائے گا الگ الگ راہوں سے. کوئی داہنی جانب سے جنت کی طرف جائے گا، جو بائیں طرف جائے گا وہ دوزخ کی طرف جائے گا. ان کو الگ الگ راستے بتائے جائیں گے اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تم نے کیا تھا. ریکارڈنگ پلے کی جائے گی ان کے سامنے، یہ تم نے کہا تھا، یہ تم نے سنا تھا، یہ تم نے کیا تھا، اور اپنے اعمال کی جزا ان کو دی جائے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم،
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے گا اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا. کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہر مومن اور ہر کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور بد اعمال دکھائے جائیں گے. مومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ بدیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا. اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر میں مرا تھا. کفر کرنے والے کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی اور بدیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا. پھر آپ سوچیں گے کہ جو کافر ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی نیک کام تو کرتے ہی ہیں نا، تو ان کو کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ کافر کو، انکار کرنے والے کو دنیا ہی میں ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جائے گا. دنیا میں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کافر کفر کرنے والے دنیا میں بڑے عیش و آرام میں رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی جو بظاہر دنیا کی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا بدلہ ان کو دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا. ہاں دنیا میں مومن تکلیفوں میں پڑتا ہے لیکن آخرت میں جنت کی بہاروں میں انہیں بخشا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو نمبر ایک مکان یعنی جگہ. نمبر دو زمانہ، ٹائم. جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، آج کی تاریخ، آج 12 مارچ 2017، کل 13 ہوگی، کل گزری وہ 11 تھی، اس سے پہلے 10 تھی، اس سے پہلے 2016 تھا، اس سے پہلے 15 تھا، اس سے پہلے 1987 تھا. جو بھی تاریخ ہے، جو بھی زمانہ ہے، یہ وقت ہے، یہ بھی گواہی دے گا. آپ کہیں گے وقت کیسے گواہی دے گا؟ تو حدیث پاک میں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ینادی کل یوم انا یوم جدید وانا ما تعمل فی شہید. ہر روز آنے والا دن یہ اعلان کرتا ہوا آتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور جو کچھ تم میری موجودگی میں کرو گے اس پر میں گواہی دوں گا. تو ایک کیمرہ نہیں ہے، میں اس کو کیمرے سے تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک آنکھ نہیں ہے، ایک نہیں ہے، یہ دوسری چیز. نمبر ایک بولیے مکان، نمبر دو زمانہ، نمبر تین اے انسان تجھ پر 7 گواہ ہیں، نمبر 3 زبان. ہم کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کیا جواب دیا، کیا اس کو میں نے چپت کر دیا، اس کو ایسا بولا ہوں کہ کبھی میرے بارے میں بولے گا نہیں آئندہ. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ زبان پھر بولے گی قیامت کے دن کہ تم نے یہ بولا، تم نے یہ بولا. خود گواہ ہے، زبان گواہ ہے. آپ دیکھیں دوسرے بدن کے جو اعضاء ہیں ان میں اور زبان میں فرق یہ ہے کہ جس چیز سے اگر آپ ہاتھ سے مارو کوئی آپ کے ہاتھ پہ مارے گا، اگر آپ کسی کو لات مارو تو کوئی دوسرا آپ کو لات مارے گا، آپ کسی کا کان کھینچو تو آپ دوسرا آپ کا کان کھینچے گا، آپ کسی کی ناک پکڑو تو کوئی آپ کی ناک پکڑ کے کھینچے گا. لیکن آپ کسی کو گالی دو تو زبان پکڑ کے نہیں کھینچتا، پھر وہ آپ کو پھٹکا ہی مارتا ہے. تو یہ ہاتھ کہتا ہے بھائی تو چپ رہے، تو چپ رہے، تو بولے گی تو میں مروں گا. صبح ہوتی ہے نا، جب صبح ہوتی ہے تو زبان کے سامنے جسم کے سارے اعضاء ایسے ہاتھ جوڑ کے بولتے ہیں اے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت تو سیدھی رہ. اگر تو سیدھی رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تو پھسلی تو مار ہم کھائیں گے. کہ کوئی زبان کو نہیں مارتا، کوئی زبان کو مارتا ہے کہ پھر زبان باہر نکال، اس سے تو نے بولا اس پر ایک پٹی مارتا ہوں میں. ایسا ہوتا کیا؟ نہیں، کان کے نیچے بجاتا ہے بیچارہ. کان کہتا ہے میرا قصور کیا ہے، بولی تو یہ تھی. تو زبان گواہ ہے. نمبر 3 زبان گواہ ہے. اور فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں. قرآن کہتا ہے زبان گواہی دے گی، زبان گواہی دے گی کہ ہم نے کیا کہا. وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے جو ہم کسی کو بولتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں تول مول کے بول. ایک کلمہ،
ایک کلمہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کو انسان بہت ہلکا سمجھتا ہے، وہ کبھی کبھی وہ ایک کلمہ انسان کو جنت کے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچانے کا فائز کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایک کلمہ جس کو کبھی کبھی انسان بہت ہلکا سمجھتا ہے وہ اس کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں گرانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، بولیے نا، بولیے نا، یہ کتنا ہلکا کلمہ ہے زبان پر۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال، فرمایا دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے، میزان پر بڑے بھاری اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں، وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بولیے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، اور بلند آواز سے۔ آج اس اجتماع میں بیٹھ کر ہم نے یہ پڑھا، کل قیامت کے دن ہماری زبان اس کی گواہی ضرور دے گی۔ اور جب بھی کوئی بندہ دل کی آواز سے اللہ کی محبت میں ڈوب کر ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک دو۔ ہمارا کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلویشن ہو رہا ہے، ہم بولتے کیسے ہیں، ہم بیٹھتے کیسے ہیں، ہم چلتے کیسے ہیں، ہم دیکھتے کیا ہیں، ہم کھاتے کیا ہیں، ہر چیز دیکھی جا رہی ہے۔ 7 گواہ ہیں، کتنے؟ اس میں سے کتنے دیکھے ہم نے؟ 3۔ نمبر 1 مکان یعنی جگہ، نمبر 2 زمانہ یعنی وقت، ٹائم، نمبر 3 زبان، ہم جو بولتے ہیں۔ اس لیے زبان کو سنبھال کے بات کرو، سنبھال کے بات کرو۔ بہت ایزی ہوتا ہے اس کو سنبھالنا، لیکن ہم اس کو کرتے نہیں ہیں۔ جیسے اس سائیکولوجیکل ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کسی ایک چیز کو 2 زاویے سے دیکھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں، کسی بری چیز کو بھی اچھا کر کے بول سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ ایک پروفیسر تھا، بہت بیچارہ بیمار ہو گیا، تو ایک دن اس نے اپنے بیڈ کے سرانے ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ اس کی بیوی بیچاری بہت نیک تھی، وہ آ کے اس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس نے آ کر کے دیکھا، سال ختم ہو گیا تھا، دسمبر کا مہینہ تھا۔ اس نے لکھا کہ یہ سال میرے لیے کتنا برا گزرا ہے، 60 سال کی زندگی سروس میں گزارنے کے بعد اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، کسی کام کا نہیں رہا۔ 60 سال تک میں کام کرتا رہا، اب بیکار ہو گیا ہوں، کتنا برا سال ہے میرے لیے۔ پھر اس نے لکھا کہ میرا بیٹا اسی سال ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، اس میں اس کی پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور MBBS کا ایگزام وہ نہیں دے سکا، یہ سال میرے لیے کتنا برا تھا۔ پھر اس نے لکھا کہ میرے پیٹ کا آپریشن ہوا، اتنی مجھے تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف زندگی میں مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی، یہ سال میرے لیے کتنا برا تھا۔ پھر اس نے لکھا کہ میری بچی کو پچھلے دنوں سے کافی تکلیف تھی، اس لیے وہ کئی دن آ کر کے سسرال سے آ کر کے یہاں میکے میں بیٹھی رہی، میرے لیے کتنی تکلیف والی وہ بات تھی۔ یہ لکھ کر کے اس نے بہت ساری ایسی چیزیں اس نے لکھی تھیں، اور بھی کئی چیزیں تھیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو کمپلیٹ نہیں بتا رہا ہوں، کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں۔ جب وہ لکھ کر کے کروٹ بدل کے سو گیا، کے بعد وہ مایوس ہو گیا تھا اور کروٹ بدل کے آنسو بہا رہا تھا، یہ سال میرے لیے کتنا برا گزرا۔ اس کی بیوی نے وہ کاغذ اٹھایا اور دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس پر کچھ اور لا کے لکھ کر لائی۔ وہ کاغذ اٹھایا اور اپنا لکھا ہوا کاغذ اس کے سرانے لا کر کے رکھ دیا۔ جب اس نے، بیوی مسکرا رہی تھی، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے کچھ لکھ کر کے رکھا تھا، ذرا دیکھو تو کیا لکھا ہے اس کاغذ پر۔ اس نے کاغذ اٹھایا، اس پہ لکھا تھا کہ 60 سال کی زندگی میں نے سروس کی اور الحمدللہ زندگی میں کبھی کسی پنشمنٹ کا شکار نہیں ہوا، ایک سیٹسفائنگ لائف تھی میری، اب میں اپنے حساب سے اپنی زندگی جی سکتا ہوں۔ بات وہی تھی لیکن دیکھنے کا نظریہ الگ تھا۔
اس نے یہ سوچا کہ اب میں بیکار ہو گیا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ 60 سال تو نے بیکار نہیں گنوائے، اب تو جو چاہے کر سکتا ہے. یہ پازیٹیو سائیڈ ہے اس کی، نیگیٹو سائیڈ نہیں ہے. پھر اس پہ لکھا تھا کہ ہاں میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ ٹوٹی اور ایگزام تو ضرور مس ہوا، لیکن اسی وجہ سے اللہ نے اسے ایک نئی زندگی عطا فرمائی اور بچا لیا. اب وہ دوبارہ ایگزام تو دے سکتا ہے. اللہ نے اسے موت نہیں دی بلکہ اسے زندگی دی. واقعہ وہی ہے، سمجھ گئے؟ لیکن زبان سے کچھ اور چیزیں ادا ہو رہی ہیں. پہلے ناشکری کا سر نکلتا تھا، اب شکرانے کا سر نکل رہا ہے. واقعہ وہی ہے. زبان کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. واقعہ وہی ہے، انسیڈنٹ وہی ہے، لیکن ناشکری نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو. بولو نا، زبان کا استعمال تو کرو. اتنا بتا رہا ہوں زبان کا استعمال کرنے کی فضیلت، اس کے باوجود بھی آپ گونگے میں بن کے بیٹھیں گے تو نہیں ہوگا نا. محبت سے بولیے ذرا اور بلند آواز سے. پھر اس نے لکھا کہ ہاں میرا آپریشن ہوا پیٹ کا، بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اب اللہ نے مجھے راحت دے دی ہے. 5 سال سے اس تکلیف میں تھا، اسی سال مجھے مکمل شفا مل گئی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ سال میرے لیے کتنا بہترین تھا. بولو نا. آپ نے دیکھا بات ایک ہی تھی لیکن سوچ الگ تھی. اس لیے زبان سے کلمات اچھے نکلے. اگر سوچ اچھی ہوگی تو بری چیز میں بھی اچھا پہلو نظر آئے گا. آپ دیکھو گلاب میں کانٹے ہوتے ہیں. جنگل تمام پھولوں کا راجا کون ہے؟ گلاب. موگرے میں کانٹا ہے؟ بولو. کمل میں کانٹا ہے؟ چمیلی میں کانٹا ہے؟ چمپا میں کانٹا ہے؟ للی میں کانٹا ہے؟ گلاب میں ہے. اسی لیے وہ پھولوں کا راجا ہے. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. زندگی پازیٹیوٹی کا نام ہے، مثبت انداز زندگی کا نام ہے، نیگیٹیوٹی میں سے بھی پازیٹیو نکالنے کا نام ہے. آپ الیکٹرک کا وائر جوڑتے ہیں، اس میں بھی ایک فیز ہوتا ہے، ایک نیوٹرل ہوتا ہے، تبھی وہ وائر کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے. اگر صرف ایک فیز ہوگا روشنی نہیں ہوگی. اس کے ساتھ نیوٹرالٹی ضروری ہوتی ہے، اسی کے ساتھ پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو ضروری ہوتا ہے. اسی لیے کنٹینیوس ہماری مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کی نعمتوں پر شکرانہ کرتے ہیں یا شکایتیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کو غلط استعمال کے ذریعے خراب کر کے اپنا ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو خراب نہ کریں، بلکہ اگر کوئی تکلیف بھی ہو اس پر بھی الحمدللہ کہہ کر گواہی بنا دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تکلیف پر بھی ہم نے صبر کیا تھا، اس لیے ریکارڈنگ کچھ بھی ہوگی اچھائی کی ہوگی انشاءاللہ. اے انسان، تجھ پر کتنے گواہ ہیں؟ 7 گواہ ہیں. نمبر 4 ہمارے اعضاء، باڈی پارٹس. سورہ یاسین پڑھتے ہیں؟ ہاں یا نا بولو. پڑھتے ہیں نا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے. اب سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، وہ آیت آپ اور ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن شاید ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں وہ آیت کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بتائیے یہ آیت ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جواب دیجیے. کبھی اس کا مطلب ہم نے سمجھنے کی کوشش کی؟ اللہ فرماتا ہے ہم سے تمہارے ہاتھ بولیں گے. کون بولے گا؟ نختم علی افواہہم، تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. شٹ اپ یور ماؤتھ.
زبان سے مت بول کہ میں نے یہ نہیں کیا تھا، بند کر دوں گا زبان تمہاری، منہ بند کر دوں گا. اور ہاتھ سے کہا جائے گا اے ہاتھ تو بتا، تو گواہ ہے اس نے کیا کیا. ہاتھ بولے گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پیر گواہی دیں گے کہاں گیا تھا. اے انسان تجھ پر کتنے گواہ ہیں؟ 7 گواہ. بلکہ اس سے پہلے والی جو آیت میں نے سنائی وہ بھی یہی فرق کہتی ہے. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا تَعْمَلُونَ. جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، جو کچھ وہ کرتے تھے، جو کچھ کرتے تھے. اے انسان تجھ پر کتنے گواہ ہیں؟ 7 گواہ ہیں. تو زبان الگ گواہی دے گی اور پھر اعضاء کا ذکر الگ فرمایا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ زبان کچھ خطا کر جائے اور وہ کہنے لگے کہ میں نے نہیں کیا تھا، تو زبان کو لاک کر دیا جائے گا اور بدن کے حصوں سے کہا جائے گا اب تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا. ان کو زبان دی جائے گی، ان کو زبان دی جائے گی. یہاں تک کہ فرمایا کہ جو شخص حجر اسود کا بوسہ لے گا نا، اگر ایمان والا ہے تو حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا. اور اگر منافق ہے حجر اسود اس کی نفاق کی گواہی دے گا، اور اگر کافر ہے تو حجر اسود اس کے کفر کی گواہی دے گا. آپ دیکھیں جب ایک پتھر کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت کو وہ جان لیتا ہے، تو میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. بولو نا محبت سے ذرا، پیار سے بولو نا، محبت سے بولو نا ذرا. یہ اعضاء گواہی دیں گے. نمبر 5 ملکان. اے انسان تجھ پر کتنے گواہ ہیں؟ 7 گواہ. بولو. نمبر 1 مکان، نمبر 2 زمانہ یعنی وقت یا ٹائم، نمبر 3 زبان، نمبر 4 اعضاء یعنی باڈی پارٹس، اور نمبر 5 ملکان یعنی 2 فرشتے کرامن کاتبین. یہ جو ہمارے یہاں مسلسل ہمارے ساتھ چلتے ہیں، کرامن کاتبین. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، تم پر کچھ نگہبان ہیں. There are some supervisors on you. They are supervising you. جیسے جب ایگزام دنیا میں ہوتا ہے تو سپروائزر ہوتا ہے نا، تو یہاں اللہ نے زندگی پر 2 سپروائزر رکھے ہمارے پاس، کرامن کاتبین. ان کا مطلب ہے معزز لکھنے والے، 2 لکھنے والے، ایک نیکی لکھتا ہے، دوسرا بدی لکھتا ہے. یعملون ما تفعلون، جانتے ہیں وہ جو تم کرتے ہو، ان کو پتہ ہے. اتنا سرویلنس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اے انسان تجھ پر 7 گواہ ہیں. جانتے ہو امام غزالی، امام محمد ابن محمد غزالی علیہ رحمت و رضوان، اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو 2 طرح کے چہرے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. سب کا دھیان یہاں پر ہے، کوئی جانا نہیں یہاں سے اٹھ کے. 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ اٹھ کے جا رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں. انسان جب مرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں اطمینان سے بند ہوتی ہیں اور چہرے پہ سکون ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، کسی کی آدھی کھلی، کسی کی ایک کھلی، کسی کی دونوں کھلی. لوگ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھیں بند نہیں ہوتی. ہم لوگ اس کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. ہم نہیں جانتے کہ اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، مگر اس کی وجہ انہوں نے بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو اپنے دونوں فرشتوں کو دیکھتا ہے. یہ فرشتے آج تو نظر نہیں آتے، توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی جب یہ فرشتے نظر آ جائیں گے. اس سے پہلے غرارہ موت کا آنے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اس سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. لکھوائیے نا وہاں پر، 2 لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بولیے نا. زبان کو گواہ بنائیے نا، فرشتوں کو گواہ بنائیے نا.
जगह को गवाह बनाइए ना, वक्त को गवाह बनाइए ना, आज़ा को गवाह बनाइए ना, जिक्र की आदत बनाइए ना। क्यों खामोश रहते हो? ये खामोशी कहाँ तक? लज्जते फरियाद पैदा कर, जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में, बोलिए ना। तो इंसान को उसके अपने फरिश्ते नजर आते हैं, और अगर वो बंदा नेक होता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं, मुखातब होकर कहते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह तुझको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्यों? क्योंकि तू नेक महफिलों में जाता था, तू मस्जिद में जाता था, तू सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में जाता था, तू बारगाह बंदा नवाज में जाता था, तू बारगाह गरीब नवाज में जाता था, तू मदीने मुनव्वरा जाता था, तू खाने काबा जाता था, तू नात की महफिल में जाता था, तू अपने वालिदैन की खिदमत के लिए जाता था। जहां तू जाता था वहां हमें जाना ये अल्लाह का हुक्म है। तो तेरी वजह से हमें अच्छी अच्छी महफिलों में जाने का मौका मिला। अब देख, जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। तो वो जब देखता है अपने अपने मकाम को, तो इत्मीनान से उसकी आंखें बंद होती हैं और उसकी रूह परवाज कर जाती है। लेकिन अगर वो बंदा गलत जगहों पर जाता है, गुनाहों के अड्डों पर जाता है, शराब नोशी में जाता है, मोबाइल के ऊपर गलत चीजें देखता है, गंदी गंदी फिल्में देखता है, फिल्मों के थिएटर में जाता है, नाच गाने बाजे तमाशे बेंजो टेम्पो न जाने क्या क्या ये सब करने में लगता है, बुरी जगहों पर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि फरिश्ते ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करते, मगर उनकी ड्यूटी है इसलिए उन्हें जाना होता है। वो चूंकि लिखने वाले हैं इसलिए उन्हें उस जगह पर जाना होता है। जब वो नजर आते हैं उस बंदे को मरते वक्त, तो उसको जहन्नम का धुआं नजर आता है, और वो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, तेरी वजह से हमें बुरी बुरी जगहों पर जाना पड़ा, अब देख तेरी आखिरत क्या हो रही है, देख तेरी वजह से हमें ऐसी जगहों पर जाना पड़ा जहां जाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर अपना अंजाम देख लेता है, उन फरिश्तों की भयानक शक्लें उसको नजर आती हैं, उसकी वजह से खौफ से उसकी आंखें फैल जाती हैं, और उसके बाद उसी में उसकी आंखें बंद नहीं हो पाती और उसका इंतकाल हो जाता है। इसका कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है, लेकिन एक रीजन है आंखें खुली रहने का। अब किसी की अगर आंख खुली नजर आ जाए तो उस पर गलत गुमान करना ये हमारा काम नहीं है, लेकिन ये हमें आगाह कराने के लिए है कि क्या हम कभी सोचते हैं कि हम जब गुनाहों की जगहों पर जाते हैं तो हम तन्हा नहीं होते, ये किरामन कातिबीन हमारे साथ चलने वाले होते हैं, वो हमारे साथ वहां पहुंचते हैं, गवाह होते हैं, लिखते हैं और नफरत करते हैं हमसे, इसलिए कि वो बुरी जगह पर फरिश्ते जाना कभी पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी ड्यूटी है, इसलिए मजबूरन वो हमारे साथ अल्लाह का हुक्म बजाना लाने के लिए जाते हैं। और फिर उन्हें कराहियत होती है तो मरते वक्त अपना जलवा हमें दिखाकर हमें बताते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से हमें ऐसी बुरी जगहों पर जाना पड़ा, इसकी बजाय अगर तू इज्तिमा में जाता, इसकी बजाय अगर तू मदीने जाता, इसकी बजाय अगर तू गरीब नवाज के यहाँ जाता, इसकी बजाय अगर तू बंदा नवाज के यहाँ जाता, तो हमें खुशबुओं का तोहफा मिलता, हमें नेकियों का तोहफा मिलता, हमें अच्छा लिखने का तोहफा मिलता, हमें तेरे नए कामाल लिखने का मौका मिलता, हमें तुझे जन्नत दिखाने का मौका मिलता। ए इंसान, तुझ पर 7 गवाह हैं, जिसमें 1 है मकान, नंबर 2 है जमाना, नंबर 3 है जबान, नंबर 4 है आज़ा, और नंबर 5 है मलकान यानी फरिश्ते किरामन कातिबीन, नंबर 6 दफातिर आमाल नामे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है फरिश्ते तो गवाह हैं ही, फरिश्ते जो दफ्तर लिखते हैं वो भी गवाह है। आप देखेंगे कोर्ट में जब गवाह पेश किए जाते हैं तो पर्सन्स भी पेश किए जाते हैं और रिटर्न में भी उसका स्टेटमेंट एफिडेविट भी पेश किया जाता है कि आप आकर भी गवाही दो पर्सनली, और जो कुछ तुमको लिख कर देना है वो लिख कर भी दो। तो दोनों गवाह यहां पर हैं, मलकान भी हैं और अमाल नामे दफातिर। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है सूरह जासिया, हादा किताबुना यंतिकु अलैकुम, ये हमारी किताब है, ये तुम्हारे बारे में बोलेगी, ये तुम पर गवाही देगी, ये तुम्हारी बात बताएगी कि तुम्हारे दफ्तर में क्या लिखा हुआ है, कहां गया, क्या बोला, क्या खाया, हलाल किया, हराम खाया, माँ बाप को गाली दी, बुरा किया, अच्छा किया, सच बोला, झूठ बोला, सब रिकॉर्डेड स्टैम्प्ड होगा। और अगर तुम जबान से इकरार नहीं करोगे तो वो एफिडेविट तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा, हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा। किताब, दफ्तर, और नंबर 6, नंबर 7 अगर कोई और नहीं, सुनो, नंबर 1 जवाब दीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3
نمبر 4 اعضا، نمبر 5 ملکان یا فرشتے کرامن کاتبین، نمبر 6 دفاتر یا اعمال نامے، اور نمبر 7 اب بتا رہا ہوں، نمبر 7 خود رحمان، خود اللہ تعالیٰ، خود اللہ تعالیٰ فرمایا انا کننا علیکم شہودا، ہم تم پر شاہد ہیں، ہم تم پر گواہ ہیں۔ اب کہاں جائیں گے؟ اے انسان تجھ پر 7 گواہ ہیں، ہم اس کی نگاہ قدرت سے کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آج اس وادی بندر نواز میں سنی دعوت اسلامی کے اینول سنی اجتماع میں آج ہم سب توبہ کریں گے انشاءاللہ، سچے دل سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میں نے شروع میں بھی توبہ کرائی تھی اور ابھی بھی توبہ کراؤں گا۔ پڑھیے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نمبر 1 جو مکان ہے نا، کتنے اچھے وہ مکان ہیں، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جن میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں ماں باپ کی عزت ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں رشتہ داروں کی عظمت ہو، رشتہ داروں کا حق دیا جائے، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں بچوں پہ شفقت ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں نعت مصطفیٰ کی محفل ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں کی بچیاں اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوں، بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں نماز پڑھ کے سجدے پر اللہ کو گواہ بنا دیا جاتا ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں سے صدقہ ہوتا ہو اور خیرات ہوتی ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں سے کوئی بھکاری خالی ہاتھ واپس نہ جاتا ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جن کا پڑوسی ان سے مطمئن رہتا ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں صفائی اور خوشبو رہتی ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں ہمیشہ ایمان کی روشنی رہتی ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں رحمت کے فرشتوں کی آمد ہوتی ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں زکاتیں برابر ادا کی جاتی ہوں، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں روزوں کی پابندی کی جاتی ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں صبح و شام سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں صبح و شام استغفار کی محفل ہوتی ہو، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں صبح و شام درود و سلام کی محفلیں ہوتی ہوں، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں میلاد مصطفیٰ کی محفلیں ہوتی ہوں، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں صلاۃ و سلام کے نغمے گونجتے ہوں، کتنے اچھے وہ گھر ہیں جہاں سے نعرہ تکبیر و رسالت کی آوازیں آتی ہیں۔ برے گھر نہیں جہاں میوزک بجتی ہو، جہاں گانوں کی آوازیں آتی ہوں، جہاں سے گالیاں آتی ہوں، جہاں سے جھگڑے کی آواز آتی ہوں، جہاں سے فساد ہوتا ہو، جہاں سے پڑوسی کو ستایا جاتا ہو، جہاں کی بچیاں بے پردہ گھومتی ہوں، جہاں کی بچے اور بچیاں ماں باپ کے نافرمان، وہ گھر نہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اے انسان تجھ پر 7 گواہ ہیں، اب آپ کو جواب دینا ہوگا۔ نمبر 1 آواز سب کی آنی چاہیے، نمبر 1، نمبر 2 زمانہ، نمبر 3 زبان، نمبر 4 اعضاء باڈی پارٹس، نمبر 5 ملکان یعنی فرشتے، نمبر 6 دفاتر یا اعمال نامے، اور نمبر 7 خود رحمان۔